نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ یہ بات کل چل رہی تھی۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بارے میں پڑھیں گے، ذکر کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام براق پر بیٹھ کر غالباً جبریل علیہ السلام کے ساتھ متعدد بار مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور اس قصے پر ایک مدت گزر گئی، وہاں قبیلہ جرہم کے یعنی جرہمی لوگ آئے، اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک جرہمیہ عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط کر لی کہ وہاں اترے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اس وقت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ اس نے کہا شکار کو گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی عادت تھی کہ حرم سے شکار کرنے کے لیے باہر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی شے بھی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزران کا حال دریافت فرمایا۔ اس وقت نے کہا ہم تو بڑی تنگی اور سختی میں ہیں، اور بہت شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر کر فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ یعنی دہلیز بدل دے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو باپ کی خوشبو معلوم ہوئی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے مری سی زبان سے کہا کہ ہاں ایک بڈھا ایسی صورت کا آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ فرمایا؟ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس نے کہہ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے پدر بزرگوار تھے اور تجھ سے علیحدہ ہونے کا حکم فرما گئے ہیں، اس لیے اب تو اپنے گھر جا، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ پھر آپ نے اسی قوم میں سے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد ابراہیم السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر پھر تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ اس نئی زوجہ سے پوچھا تمہارا خاوند کہاں ہے؟ کہا کہ شکار کے لیے گئے ہیں۔
اور اب انشاءاللہ تعالی آ رہے ہوں گے، آپ تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، کچھ کھانے پینے کی چیز بھی تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں بہت، اس وقت دودھ اور گوشت لائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گزر بسر یعنی گزران کا حال دریافت میں، اور سرت نے کہا بفضل خدا ہم خوب فراخی میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میاں بیوی کے لیے دعائے برکت فرمائی، اور اگر اس وقت گیہوں یا جو کی روٹی یا کھجوریں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی تو آپ کی دعا کی برکت سے زمین میں گیہوں جو کھجوریں بہت ہو جاتی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ سواری سے تشریف لائیں، آپ کا سر مبارک دھو دوں، لیکن آپ نہ اترے۔ فوراً ایک پتھر یعنی مقام ابراہیم لائی اور اس کو دائیں طرف رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا قدم مبارک رکھا، اس نے سر کے دائیں جانب دھویا، پھر پتھر کو بائیں جانب رکھا، آپ نے اس طرف سر جھکا کر بائیں جانب دھویا، اس پتھر مبارک پر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہو گیا۔ پھر چلتے وقت فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ اب خوب درست ہے، اسے نہ اکھاڑنا۔ جب اسماعیل السلام گھر تشریف لائے تو باپ کی خوشبو معلوم کر کے پوچھا کوئی یہاں آیا تھا؟ زوجہ نے عرض کیا ہاں، ایک ضعیف سے آدمی بڑے خوبصورت اور بڑی خوشبو والے آئے تھے، اور مجھ سے یہ باتیں ہوئیں۔ میں نے ان کا سر دھویا اور دیکھیے اس پتھر پر ان کے قدم کا نشان ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام میرے باپ تھے اور چوکھٹ سے مراد تو ہے۔ پھر یہ فرما گئے کہ اسے اپنے پاس رکھو۔ پھر چند روز کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر تراش رہے تھے۔ باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، انہوں نے دعائے خیر کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایک بات کا حکم دیا ہے، تو میری اس میں اعانت کیجیو۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا میں ضرور امداد کروں گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام مستعد ہو گئے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اس پتھر یعنی مقام ابراہیم کو لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے اور پڑھتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن اور مقام جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اس حدیث کو امام مالک نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اور مقام یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا ہے، اگر ان کا نور رہتا تو یہ مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دیتے۔ بزرگوں کی برکت کے بارے میں اب بیان کیا جائے گا کہ بزرگان دین یہاں سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ جس جگہ اولیاء اللہ میں سے کوئی شخص ایک مدت تک رہے وہاں آسمان سے تبرکات اور سکینہ اترتی ہے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف دل کھینچتے ہیں اور وہاں نیک کام پر جیسے اجر زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی وہاں گناہ کرنے پر عذاب بھی دگنا لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں خانہ کعبہ بیت اللہ، وہاں اس کے تذکرے، وہاں جانا انسان کبھی بور نہیں ہوتا، بار بار جانا چاہتا ہے، بلکہ وہیں رہنا چاہتا ہے، مجبوریوں کی وجہ سے واپس آنا پڑتا ہے، قانونی مجبوریاں، معاشی مجبوریاں۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
والعاکفین ورکع السجود۔ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے۔ حرم کو، حرم مکی کی بات ہو رہی ہے، تمام آلودگیوں سے پاک رکھا جائے، یعنی وہاں برا کام نہ کرے اور ناپاک اس کا طواف نہ کرے، اور تمام آلودگیوں سے صاف رکھا جائے۔ تفسیر عثمانی سے یہ اس آیت کی تفسیر مختصر نقل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے بیان کیے جائیں گے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص سے کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے نئی کنکریاں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے، اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن اور بیہقی میں بھی موجود ہے۔ مساجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ معارف القرآن مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ نقل کر رہے ہیں ہم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ ترتبی یعنی مسجد کا ادب و احترام ہونا چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے۔ یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی نجاسات سے اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے کہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن کا اور روزی دے، اس کے رہنے والوں کو میوے
fruit. جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فمتعوا قلیلا، اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں. ثم اضطرہ، پھر اس کے بعد اس کو بلایا جائے گا جبرن الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب میں. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے. اس آیت کے ضمن میں تفسیر عثمانی نے یہ لکھا ہے کہ یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہوں ان کو روزی دے میووں کی، اور کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لو سے کفر سے پاک رہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا، اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو مل ہی نہ سکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ملعون ہے، اور کچھ اس میں ذکر That phone just connected. All right, Romeo, let's bounce.